ڈاکٹر صاحب، آج کا جو پہلا سوال ہم نے چنا ہے وہ ہمیں 4 خیبر پختونخوا سے موصول ہوا ہے، اور جس صاحب نے ہمیں یہ پیغام بھیجا ہے انہوں نے اپنا نام مخفی رکھنے کی گزارش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی غرض کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا رہا ہوں، جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتبار مجھ پر سے اٹھ گیا ہے۔ اس برائی کی وجہ سے میں دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں، خاندان، اڑوس پڑوس، دفتر تک کے لوگوں کا مجھ پر یقین نہیں رہا۔ ایک جھوٹی بات ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کتنے جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں، اور میرے اس جھوٹ کی وجہ سے اس کا اثر میرے بچوں پر بھی پڑا ہے، اور سوسائٹی میں وہ بھی جھوٹا تصور کیے جانے لگے ہیں۔ ہر لحاظ سے حالات بہت سنگین ہو چکے ہیں، ہر وقت ایک گلٹ سا رہتا ہے۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میں اللہ اور اس کے بندوں کا اعتماد حاصل کر سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران صاحب۔ ویلکم سر۔ ہمارے بھائی نے جو اپنی کیفیت بیان کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ اور انعام ہے۔ بے شک۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ قرآن پاک میں اللہ نے 3 قسم کے مزاجوں کا، طبیعتوں کا، کیفیتوں کا، یہ نفسوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو نفس امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ جو انسان برائیاں کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے شاید یہی کمال ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی نیکی ہے، اور دنیا میں ایسے ہی چل رہا ہے۔ یعنی اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کس قدر بے اعتدالی کی راہ پہ چل رہا ہوں، اللہ کو بھی ناراض کر رہا ہوں، مخلوق کے حقوق بھی مجھ سے پائمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ بد نصیب ہونے کی علامت ہے۔ بے شک۔ دوسری کیفیت ہے نفس لوامہ، ملامت ہونا، یہ احساس پیدا ہونا کہ دیر از سم تھنگ رانگ ایٹ دی باٹم، اس کو احساس زیاں کہتے ہیں۔ حضرت اقبال نے بھی اس کا ذکر کیا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اللہ۔ تو یہ احساس زیاں ہو جانا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور انعام بے ہے۔ شک۔ بے شک۔ تو اس سے پھر اگلی سٹیج نفس مطمئنہ کی آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ مطمئن۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اس کیفیت پہ سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ اللہ کا ان پہ انعام اور اکرام ہے کہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا ایک احساس کہ مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں۔ تو اللہ رب العالمین اس طرح کی کیفیت سے جو لوگ دوچار ہوتے ہیں ان پہ کرم کرنا چاہ رہے ہیں، بے شک۔ ان پہ مہربان ہو گیا ہے کہ کیونکہ اسلامی تعلیمات میں نزع کے وقت سے پہلے بھی سچی توبہ کر لی جائے تو اللہ رب العالمین اپنے کرم کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء تو اس اعتبار سے تو اس کے لیے پہلا قدم سچی توبہ کا ہے۔ اللہ۔ بے شک۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بے شک۔ کیا ایمانو اللہ کی طرف توبۃ نصوحا کرو۔ تو قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کے لیے تو بے شمار آیات ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ بے شک۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کا لفظ استعمال ہوا۔ تو نہ صرف یہ کہ جھوٹ سے مال کمایا گیا، زیادتی ہوتی رہی نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃوں میں، اس کے لیے باقاعدہ جو ہے ہمارے علماء نے، مفسرین نے، اہل علم نے بتایا کہ سچی توبہ کی جائے اور ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، جو حقوق اللہ ہیں اس کو بھی کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی جائے، جو حقوق العباد ہیں اس کو بھی میکسیمم کمپنسیٹ کریں۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں یا ایسی جگہ جہاں اب ان کو ڈھونڈنا مشکل ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ ان کی لیے اپنے لیے بھی اللہ مغفر لی واغفر لہم کثرت سے استغفار کی جائے۔ تو اپنی اولاد کو اب ایک نیا پاکیزہ ماحول دیا جائے اور اپنا کردار ایسا ہم جیسا چاہتے ہیں ہمارے بچے بن جائیں، ہم خود اپنے کردار میں صوم و صلات کی پابندی، پاکیزہ نفسی، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، توکل، شرم و حیا،
عفت قلب و نظر اور مخلوق کے ساتھ بھلائی صلہ رحمی. تو قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنی روش درست کر لو. یصلح لکم اعمالکم، پھر آگے اللہ نے اپنی طرف اس کو لے لیا کہ میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں تمہارے اعمال سنوار دوں گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہ بھی بخش دوں گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو پھر اللہ رسول کی اطاعت میں لگا رہے گا، فقد فاز فوزا عظیما، اسے بہت بڑی کامیابی دوں گا. تو اس کے لیے بہترین وظیفہ سچی توبہ اور پھر اس کو کمپنسیٹ کرنا، اور استغفار کی کثرت. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. درود شریف کی کثرت. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. یا اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی ہے، یا جو سادہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ دو عمل ایسے ہیں کہ افضل الدعاء الاستغفار. اور درود شریف کا فرمایا کہ من صلی علیہ مرتن فاتح اللہ لہ باب من العافیہ. ایک روایت میں جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجے بلند کرتا ہے. باقی جو کوتاہی ہیں وہ اللہ رب العالمین ان کو کمپنسیٹ کریں گے اپنی شان اور قدرت کے مطابق.